اور بھائی جس کورٹ کی تعیناتی سیاسی ہوگی وہ عدالت بھی سیاسی ہوگی، اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے. ہم نہیں مانتے ایسی کسی کورٹ کو، نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے. میں غیور دوستوں، سیاہ پوش مجاہدوں، یہ کیمرہ پھیر کے ذرا دکھا دے کہ آج کراچی بار کے اندر یہ سیاہ پوش مجاہدوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بتاؤ کہ یہ نہیں مانتے، اس مسودے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. اور وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو میں سیاسی کورٹ کہتا ہوں، اگر کوئی اس کورٹ کا حلف لے گا تو اس کا درجہ پی سی او کورٹ کا ہوگا، پی سی او جج کا ہوگا. ہم ان کو غدار سمجھیں گے، غدار کہیں گے، غدار پکاریں گے. آپ نے ملک کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے. جو دل آئے، جہاں سے آپ کو ڈکٹیشن آئے، آپ اس کے آگے لیٹ جاؤ. یہ کالے کوٹ والے غیور لوگ نہ پہلے لیٹے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے. کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. ہم ہاتھوں میں لیے مشعل حیات چلے، جسے ہو جرت رندانہ، ساتھ ساتھ چلے. ہم بدلتے ہیں رخاؤں کا، اے زمانہ ہمارے ساتھ چلے. کہ پاکستان کی جو آئین کے اندر اختیارات دیے ہوئے ہیں پارلیمان کو، اس میں مداخلت قابل قبول نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں ہوگی. ہمیں یہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بندوق زیادہ طاقتور ہے یا ووٹ زیادہ طاقتور ہے. بندوق کو ووٹ کے تابع ہونا پڑے گا. بندوق ووٹ کے تابع ہوگی، اکالے کوٹ کے تابع ہوگی. ہم بندوق کو اختیار نہیں دیں گے، ہم آپ لوگوں کو اختیار دیں گے. میرے اسٹیج پہ میری وکلا قیادت اور پنڈال کے اندر قائد شاعر جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور اس آئین اور قانون کے سیاہ پوش مجاہدوں، السلام علیکم. ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے، تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے. عجب یہ رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر روٹی کے ٹکڑے کو ترستا ہے، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں آل پاکستان لائر کنونشن کیا. اس کی خوبصورتی کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ بار کے جو پریزیڈنٹ تھے، ان کا تعلق وہ سٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. جو جنرل سیکرٹری تھے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. میرے ہائی کورٹ کے اندر جو سیکریٹری تھے، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. ہم نے پولیٹیکل بیسس پہ وہ آل پاکستان لائر کنونشن نہیں کیا تھا، ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ ایکٹ بنایا تھا. میں آپ کے دوستوں کے ساتھ اس پرپوزڈ امینڈمنٹ کا چند لفظوں میں خاکہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھائی، یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کالا کوٹ پہننے والا یہ اس کو منو ان تسلیم کر لے. اس لیے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 190 ختم کر دیں گے، جب آرٹیکل 189 ختم کر دیں گے، جب آرٹیکل 184(3) ختم کر دیں گے، جب آرٹیکل 199 کو کرٹیل کر دیں گے، تو جو آرٹیکل 9 اور 8 ہے جس کے اندر سیکیورٹی آف پرسن کا ذکر ہے، سیکیورٹی کے نام پہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں گے تو آپ ریٹ فائل نہیں کر سکتے. یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کی عزتوں کا معاملہ ہے. آپ ایک سیاسی کورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہو. میں اس کو اس لیے سیاسی کورٹ کہتا ہوں کہ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. اب آپ نے ایک نیا ڈھونگ رچا دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ہم فیڈرل
मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैनाती प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और भाई, जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी, वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। इस मस्कीन शख्स को एजाज हासिल है कि जब वुकला तहरीक चल रही थी तो डिस्ट्रिक्ट अखबार इस्लामाबाद का कंजेक्टिव 2008 और 2009 में मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। लॉन्ग मार्च और धरने को मैंने लीड किया, और ये मस्कीन शख्स का ये एजाज है कि जजेस नजरबंदी में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ विटनेस नंबर 1 रियासत आजाद था। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, आइंदा भी खड़े रहेंगे, मुल्क के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ खड़े रहेंगे। आज इस पूरे मुल्क के अंदर मैं गयूर दोस्तों, सियापोश मुजाहिदों, ये कैमरा फेर के जरा दिखा दे कि आज कराची बार के अंदर ये सियापोश मुजाहिदों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, बताओ कि ये नहीं मानते, उस मुसवदे को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। आप और मैं एक चीज और यहां से एक चीज और बता दूं कि वो लोग जिन्होंने शेरवानियां सिलवा ली हैं, वो लोग जो काली शेरवानियों के अंदर मौजूद हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहते हैं, जिसको मैं सियासी कोर्ट कहता हूं, अगर कोई उस कोर्ट का हल्फ लेगा तो उसका दर्जा पीसीओ कोर्ट का होगा, पीसीओ जज का होगा। हम उनको गद्दार समझेंगे, गद्दार कहेंगे, गद्दार पुकारेंगे। आपने मुल्क के साथ मजाक बना रखा है। जो दिल आए, जहां से आपको डिक्टेशन आए, आप उसके आगे लेट जाओ। ये काले कोट वाले गयूर लोग ना पहले लेटे हैं, ना झुके हैं, ना बिके हैं, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिस काले कोट वालों को लिटा ले या अपनी मन मर्जी करवा ले। वो दिन के वो खत्म हो गए। अब ये कराची के गयूर लोग जिन्होंने वुकला तहरीक में जाने दी, साहिवाल के अंदर वुकला के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। एफएड कचहरी जिला इस्लामाबाद के अंदर 17 वुकला और सिविलियन शहीद हुए। ये कुर्बानियां हमने इसलिए दी थी। आज आप मुगालते में हैं, आप समझ रहे हैं आज हमें फायदा हो रहा है। उस वक्त से डरो जब ये मुसवदा, और भाई मुसवदा तो आया ही नहीं है। मैं एक छोटी सी जोक सुनाता हूं। एक सपेरा होता है और वो एक जाली सांप लेके बीन बजाता है और वो अपना सांप फेंकता है। जब पब्लिक आती है दाद लेता है और अपना सांप उठा लेता है। इसी तरह आगे जाता है और फिर बीन बजाता है, अपना सांप फेंकता है, पब्लिक आती दाद लेता है। इसी दौरान एक जेनुइन सांप भी निकल आता है और वो सपेरा डर जाता है, कहता भाई तुसी अपना पकड़ो, मैं अपना पकड़ना, और हमें तो यही नहीं पता और तुम्हारा मुसवदा कौन सा है, इनका मुसवदा कौन सा है, हमारा मुसवदा कौन सा है, ये तो पता ही नहीं है। एक वो मर्द नहीं। ये हालात में मेरे भाइयों, खुदा की कसम आपको आइडिया ही नहीं है। आपके घर पे डाका मारा जा रहा है, डाका। ये तरमीमात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाने के लिए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। एक और चीज बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने फैसले 199 के तहत होंगे, इसकी अपील उस सियासी कोर्ट में जाएगी। आर्मी कोर्ट के फैसलों की फाइनल अपील सियासी कोर्ट में जाएगी।
کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہوگا، اس کا ریفرنس سیاسی کورٹ میں جائے گا۔ تو کیا ہم بیوقوف ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں آئین کا نہیں پتا، ہمیں قانون کا نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ آئین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ عدلیہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آخری شعر کہہ کے اجازت چاہوں گا، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے۔ ہم ہاتھوں میں لیے مشعلے حیات چلے، ہم ہاتھوں میں لیے مشعلے حیات چلے، جسے ہو جرت رندانہ ساتھ ساتھ چلے۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، اے زمانہ ہمارے ساتھ چلے۔ سن سکو تو سنو، سن سکو تو سنو۔ ماجد پلیز پلیز، اکمل پلیز۔ جب 2007 کی تحریک چل رہی تھی، میڈم نور نازا کا مجھے یاد ہے۔ دیکھیں، ہم ان ججوں کو تو سپورٹ کرتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو تو سپورٹ کرتے ہیں، ان جرنلوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے نمائندے کی حیثیت سے وعدہ اور وطن کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، ہم نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں۔ کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں ہوگا۔ اگر ہماری جماعت نے یا حکومتی اتحاد نے پاکستان کے آئین کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم کالے کوٹ والے سراپا احتجاج ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ہو ہی نہیں رہی۔ بھائی کیا قصور ہے کہ کسی ترخان کا بیٹا جو وکیل ہے، جو مزدور کا بیٹا وکیل ہے، یا کسی چھوٹے وکیل کا بیٹا وکیل ہے، یا استاد کا بیٹا وکیل ہے، وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ کا جج بن سکتا؟ کیوں چند فارمز جو ہیں وہ اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آتا کوئی غریب جج؟ اپنے منشیوں کو بھرتی کرنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں ایسی ترمیم لائیں جس سے غریب آدمی کا بھی بیٹا جو ہے وہ جج بن سکے۔ پوری دنیا میں یہ کہا ہوتا ہے کہ جج اپنی اپائنٹمنٹ خود کریں۔ کیا پاکستان کے لوگ جو ووٹ دے کر تمام لوگوں کو اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، کیا ان پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری آواز نہیں ہے؟ کیا ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے؟ ہمیں پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو آئین کے اندر اختیارات دیے ہوئے ہیں پارلیمان کو، اس میں مداخلت قابل قبول نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بندوق زیادہ طاقتور ہے یا ووٹ زیادہ طاقتور ہے۔ بندوق کو ووٹ کے تابع ہونا پڑے گا۔ بندوق ووٹ کے تابع ہوگی، کالے کوٹ کے تابع ہوگی۔ ہم بندوق کو اختیار نہیں دیں گے، ہم آپ لوگوں کو اختیار دیں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کو اختیار دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بننی چاہیے آئینی عدالت؟ اس لیے کہ یہ تماشے لگتے رہے۔ ابھی میرے سینئرز نے بات کی کہ سپریم کورٹ کے اندر صرف تماشا، یہ آئینی پٹیشن لگ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے شور شرابے ہو رہے ہیں۔ وہاں کسی غریب کا جو سوٹ ہے اس کا بھی تو بات ہونی چاہیے۔ کرمنل کیسز جو یہاں سے اپیلیٹ جوریسڈکشن میں اوپر جاتے ہیں اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن کو الگ کر دیا جائے اور وہ تمام فیصلے الگ فورم پہ ہوں اور غریب آدمی کا فیصلہ ہو۔ لہذا چمن کو لہو کی ضرورت پڑی۔ چمن کو، میں نے سیاسی بات نہیں کی ہے، میں نے آپ کی دکھتی رگ میں ہاتھ نہیں رکھا کسی کے۔ اچھا میں ایک بات کر لوں، ہم وکیل جو ہیں آپس میں، ہم وکیلوں کو نہیں لڑنا چاہیے۔ سیاسی بنیادوں پر ہم متحد ہوں گے، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ کالا کوٹ ڈیوائڈ نہیں ہوگا، کالا کوٹ ڈیوائڈ نہیں ہوگا، کالے کوٹ کی عزت اور حرمت پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آخری شعر پڑھ کے جگا لوں گا، چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بڑی مہربانی۔